سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں طلاق کا مسئلہ لے کے، اور اکثر وہی لوگ آتے ہیں جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں ہماری تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے بجا فرمایا کہ میرا یہ سلسلہ شروع کرنے کا جو میجر مقصد تھا نا، وہ بھی یہ تھا کہ بارہا لوگ میرے پاس آئے ہیں اور استفتاء لے کے تو آ کے نا بات یہ کرتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہے، تو لیکن جب طلاق کا مسئلہ وہ شروع کرتے ہیں نا تو بتاتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں انہوں نے دی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جو طلاق بعض امور ایسے پہنچتے ہیں بندے کو، بندہ ایسی ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے طلاق دینے پہ۔ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ جب طلاق دینے کی نوبت آئے تو کیا 3 ہی شاید طلاقیں دیں تو تب طلاق ہوتی ہے، وگرنہ طلاق ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ ایک خاص بات یاد رکھنی ہے کہ کیا طلاقیں 3 دینے ہی سے واقعات ہوتی ہے طلاق، یا اس سے کم سے بھی بندے کا مقصد حل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، پہلا مقصد تو اس طلاق پہ کلام کرنے کا مقصد اور یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب طلاق کے ہم مسائل بیان کر رہے ہیں تو کہ ہم کو ترغیب نہیں دلا رہے طلاق کی۔ طلاق دینا تو ایک نامناسب چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ ضرورت ہے ان منوں میں کہ یہ آنا ہی آنا ہے، لوگوں سے صادر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا حل بھی آپ کی پیش خدمت ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو اپنی بے علمی کی وجہ سے 3 طلاقیں دیتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ 3 طلاقیں دینی ہیں تو تب بھی طلاق ہونی ہے۔ حالانکہ مذہبی طبقہ جو ہے اگر اس سے بھی ایسا بعض اوقات وقوع ہو جاتا ہے تو لیکن وہ 3 نہیں دیتے، اکثر و بیشتر نہیں دیتے، کیونکہ وہ چیز کو جانتے ہیں کہ ایک چیز اس کا حل موجود ہے، کہ ایک طلاق دینے سے بھی اس کا حل موجود ہے۔ طہر کی حالت میں جس کے اندر عورت کو حیض نہ آیا ہو، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ضرورت جب پڑ گئی ہے تو سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جس طہر کے اندر، یعنی کہ جس میں پاکی کے دن جو چل رہے ہیں، عورت کو جس میں حیض نہیں ہے، اس کے اندر بندہ طلاق دے، اور طلاق ایک دے صرف۔ اب ایک طلاق دے، اس کے بعد ایک حیض گزر جائے، پھر پاکی کے دن آئے، پھر حیض آئے دوسرا، پھر پاکی کے دن آئے، پھر حیض آئے تیسرا۔ جب 3 حیض آ جائیں گے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر وہ چھوڑنا چاہے تو پھر 3 حیضوں کے بعد وہ عورت اجنبیہ ہو جائے گی۔ اچھا، اس کا یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، یعنی کہ طلاق دینے کا مجبوری جب بنی گئی ہے تو سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے۔ تو اب اس کے اندر بہت زیادہ فوائد و ثمرات ہیں، اس میں بندے کو آزمائش نہیں ہوتی۔ اچھا، آزمائش نہیں ہوتی ان معنوں میں کہ اب اگر بندہ بعض اوقات غصے میں آتا ہے، وقتی طور پر بندہ جب غصے میں ہوتا ہے نا تو طلاق دیتا ہے، طلاق ہمیشہ غصے ہی میں ہوتی ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ میں کتاب میں پڑھا ہے کہ بندہ جب غصے میں ہوتا ہے نا، ایک شیطان کا قول نقل کیا ہے کہ کسی بزرگ کو ملا تو شیطان کہنے لگا کہ بندہ جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس سے ایسے کھیلتا ہوں جس طرح بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے، تو ایسے انسان کی عقل کو وہ یعنی کہ پھیر دیتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بندہ غصے سے طلاق دے تو بیٹھتا ہے، لیکن فوری طور پر اسے ندامت ہوتی ہے، تو پھر اب ندامت ہونے کے بعد اس کا حل تلاش کرنے کے لیے وہ سرگرداں ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس آتا ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب فوری طور پر ندامت ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارا جو شعبہ ہے، ہمارے پاس کیسے لوگ آتے ہیں، کتنی تعداد میں آتے ہیں، تو اب انہیں ندامت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری ندامت جو ہے کہ اب اس کا کوئی حل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس اس لیے حل تب ہی ہوتا ہے کہ جب 3 طلاقیں نہ دی ہوں، تو اب اس کی حل کی صورت ہوتی ہے۔ اب پہلے بات تو یہ ہے، جب ایک طلاق اس نے دے دی ہے نا، اگر تو واقعی سنجیدہ ہے، ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد وہ رکھنا نہیں چاہتا، تو ٹھیک ہے، 3 حیض گزرنے کے بعد وہ عورت اس کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ اس سے اجنبیہ ہو جائے گی، اب بھلے کسی اور سے شادی کر لے۔ اب ہوتا ہے یوں ہے کہ جب اس نے طلاق دی، اب اس کو ندامت آتی ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب پوچھتا ہے کیا کروں، تو اس کے لیے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ رجوع کر سکتا ہے۔ عورت کی رضامندی نہیں بھی ہے نا تو رجوع کر سکتا ہے، اس سے کہ میں نے رجوع کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے بھی ایک مثال ہے کہ وہ عورت اپنے میکے چلی جاتی ہے، پھر بھی پیغام بھجوا دے، اگر ادھر ہے ابھی اس کے پاس ہے تو پھر بھی اسے کر لے، یعنی کہ رجوع کر لے۔
3 حیض گزرنے سے پہلے رجوع کرے گا نا تو اب اس کے ساتھ وہ میاں بیوی والا معاملہ دوبارہ ہو جائے گا، کچھ نیا نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، عورت کی رضامندی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہے سب سے اچھی طریقہ، لیکن اس کو پتہ ہو تو تب ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کی جائے کہ اس چیز کو فالو۔ اب دیکھیں اس میں کوئی ندامت نہیں بنی، ایک مثال ہے کہ بندہ کسی وجہ سے عورت سے دوری ہو گئی ہے، کوئی مسائل ہو گئے ہیں، عورت دور چلی گئی ہے یا کوئی لڑائی ہو گئی ہے، وقتی طور پر حل نہیں ہو رہا، رجوع نہیں کر پایا، کسی طرح رجوع نہیں کر پایا، تو اس کی بنا پر اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ چلی گئی، تو اب 1 حیض گزرا، 2 حیض گزرے، 3 حیض بھی گزر گئے۔ 3 حیض گزرنے کے بعد اب صورت حال یہ ہوئی ہے کہ وہ عورت اس سے جدا ہو گئی ہے، بائنا ہو گئی ہے، وہ اجنبیہ ہو گئی ہے، تو اب اس میں کچھ حلالہ کی بھی حاجت نہیں ہے، اب یہ کہ نکاح جدید کیا جائے گا۔ نکاح جدید کرنے کے لیے عورت کی رضامندی درکار ہے، عورت رضامند ہو جائے تو پھر دونوں کا نیا نکاح ہو جائے گا، بھلے 2 بندوں کو بٹھا لیں جو گواہ ہوں تو ان کے سامنے نکاح کر لیا جائے، تو پھر میاں بیوی جیسا ان کا معاملہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، وہ کسی قسم کی خاص آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو اس وجہ سے اس کا حل بھی ہو جائے گا۔ اور یہ ایک طریقہ ہے جو کہ میں آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا ہے۔ یہ سب سے ایک مین جو فیکٹر ہے اس کے اندر، یہ بے علمی ہوتا ہے، تو لوگ بے علمی کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں، انہیں پتہ 3 طلاقیں دیں ہی تو ہوتی ہے، 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، تو لیکن اگر کوئی دے نا تو ہو جاتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ 3 طلاقیں دینا ہے گناہ، لیکن اگر کوئی دے گا تو ہو جائیں گی، لیکن دینی نہیں چاہیے، تو یہ بے علمی کی وجہ سے بندہ کرتا ہے ایسا، تو لوگوں کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں، کہ حدیث پاک ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، تو جب یہ چیز بندے حاصل کی ہوتی تو یہ چیزوں کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق